بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کی سزا مل کر رہتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ آخرت میں تو ملتی ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملتی ہے۔ پہلی سزا لذت مناجات سے محرومی ہے۔ گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مالک الملک کسی بندے سے خفا ہو جائے۔ اس لیے گناہوں کی سب سے پہلی سزا بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے ادنا سزا ہے جو پہلے قدم پر بندے کو ملتی ہے۔ ادھر گناہ کیا، ادھر یہ پہلی سزا ملی۔ چنانچہ فرمایا، جب اس کی شہوت اس کی اطاعت پر غالب آ جاتی ہے تو سب سے ادنا سزا جو میں اپنے بندے کو دیتا ہوں یہ ہے کہ میں اس کو اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد انسان کی تکبیر اولیٰ اور نماز باجماعت بھی قضا ہونے لگتی ہے، پہلے بلکہ پھر دوسرے گناہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ وہ اپنے علم کی وجہ سے جانتا تھا کہ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا وہ غور کرتا تھا کہ میرے گناہ کی سزا کیا ہے، لیکن اسے ہر چیز ویسے ہی نظر آتی تھی جیسے پہلے تھی۔ ایک سال کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تو گناہ میں پھنس گیا ہوں، مگر آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے میرے اوپر سب نعمتیں اسی طرح برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ میرے بندے، تجھے دھوکہ لگا ہے، ذرا غور کر کہ جس دن سے تو اس گناہ میں ملوث ہوا ہے، میں نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پورا سال دعا میں انہیں رونا ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے کہ اللہ کسی سے مناجات کی لذت ہی چھین لے، یہ پہلے قدم پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا۔ آنکھ کے دو چشمے اگر خشک ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قسمت پر روئے۔ جب کسی شخص کے دل کو لگی ہوتی ہے تو انسان کے آنسو خود بخود بہتے ہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثی خوانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دل رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس کا دل غم زدہ ہو جائے پھر اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔